امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں آتا ہے، حدیث نمبر 3698 ہے۔ ایک بندہ مصر سے آیا۔ اس دور میں دیکھیں لوگوں کے ذہن کس طرح خراب کیے گئے۔ ایک بندہ مصر سے آیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے ملتا ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے پوچھتا ہے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ لوگ جمع ہو رہے تھے، یہ لوگ ایک پہاڑ کھڑا کر رہے تھے ان کے خلاف دشمنوں کا، اور عثمان غنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو لخت جگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور آ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے، بظاہر مسلمان ہیں، اور کہتے ہیں عبداللہ تمہیں پتہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتے ہیں عبداللہ تجھے پتہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے۔ تیسری بات کرتا ہے، کہتے ہیں عبداللہ تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں حاضر نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس بندے نے خوشی میں آ کے اللہ اکبر کہا کہ میرا مدعا پورا ہو گیا ہے، میں جا کے مصر میں جا کے اپنے ہم نوا لوگوں کو کہوں گا کہ میں صحابی رسول عبداللہ بن عمر سے مل کے آیا ہوں۔ اور عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے تھے، وہ جانے لگا نا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ادھر میری بات سن، اور واپس بلا کے کہا یہ پہلی بات کا جواب سن کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ درہ چھوڑ دیا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا، صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، فرمایا اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ جاؤ صحابہ سارے کے سارے معاف ہو، تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ فرمایا پہلی بات سن لیے، دوسری بات سن، فرمایا اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جانے لگے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر وہ بیمار تھیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا عثمان اپنی زوجہ کے لیے تو میدان بدر میں نہیں جائے گا، لیکن عثمان اس غم پہ پریشان نہیں ہونا، کسی قسم کا اپنے دل میں غم نہیں رکھنا، میدان بدر میں جتنے حاضر ہونے والے مجاہدین کو اللہ رب العالمین جتنا اجر دے گا، میرے عثمان تو سارے کے سارے اجر میں برابر کا شریک ہوگا۔ عثمان اگلی بات بھی سن، بدر کے میدان میں جتنے مجاہدین کو مال غنیمت ملے گا، عثمان تو اس مال غنیمت میں برابر کا حصے دار ہوگا۔ فرمایا دوسری بات بھی سن لیے، فرمایا تیسری بات بھی سن، فرمایا بیعت رضوان میں تو کہہ رہا ہے کہ عثمان غنی بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے، فرمایا وہ بندے یاد رکھ، مکہ کی وادی میں جس وقت بیعت رضوان ہوئی ہے، اس مکہ کی وادی میں اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی زیادہ عزت والا ہوتا، احترام والا ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے۔ بیعت رضوان جو ہوئی نا، بیعت رضوان میں اصل معاملہ یہ بنا، تو بھئی آن کرو، بیعت رضوان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کافروں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے۔ اچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تاخیر ہو گئی، مشہور ہو گیا کہ کافروں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور سارے صحابہ کرام سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لے رہے ہیں، اور بیعت اس بات پہ ہو رہی تھی ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ سارے صحابہ کرام جمع ہوئے تھے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، اور اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور بیعت رضوان اس لیے کہا جاتا ہے جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا تھا جتنے لوگ اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، میں زمینوں آسمانوں کا رب ان سارے لوگوں سے راضی ہو چکا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ فتح ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے،
اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، فرمایا اللہ کے نبی یہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، میں زمینوں آسمانوں کا رب ان لوگوں سے راضی ہوتا ہوں، جتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے میں ان لوگوں سے راضی ہوتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی، اور ان 1400 صحابہ کرام سے میرا رب راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، اور جس عثمان غنی کے لیے 1400 صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میرے عثمان سے ناراض ہو گیا۔ یہ لوگ عداوت کیسے رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنی زبانیں کیسے کھولتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔